اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ ریاستوں کا تنازع۔ انگریزوں کے دور حکومت میں 635 ریاستیں تھیں جہاں نواب یا راجے داخلی طور پر حکمران تھے۔ ان پر کنٹرول برطانوی حکومت کو حاصل تھا۔ ریاستوں میں برصغیر کی کل آبادی کا 1/4 رہائش پذیر تھا اور 1/3 علاقے پر یہ مشتمل تھیں۔ آزادی کی طرف منزل قریب آئی تو ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جانے لگا۔ کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کے حکمرانوں کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں اپنی حیثیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ حکمرانوں کو کابینہ مشن میں یہ بھی تلقین کی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنے عوام کی پسند اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا۔ اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے ہندوستان یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ صرف درجہ ذیل ریاستوں کی طرف سے کوئی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا گیا۔ ان ریاستوں پر بھارتی افواج نے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ نمبر 1، ریاست حیدرآباد دکن۔ اس ریاست کا حکمران نظام حیدرآباد دکن مسلمان تھا، جبکہ عوام کی اکثریت کا تعلق ہندوازم سے تھا۔ نظام عوام میں حیرت العزیز تھا۔ ریاست کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ نظام مسلمان ہونے کے ناطے یہ چاہتا تھا کہ پاکستان سے الحاق کر لے، لیکن بھارتی حکومت نے سخت دباؤ ڈالا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے نظام کو منظور کیا وہ اپنی ریاست کی جغرافیائی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بھارت سے الحاق کرے۔ نظام اس پر رضامند نہ ہوا اور وہ آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بھارت سے الحاق کی دستاویز پر دستخط کرنے کو آمادہ نہیں تھا۔ نظام نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک درخواست بھارتی رویے کے حوالے سے بھی بھیجی۔ ابھی معاملہ زیر غور ہی تھا کہ 11 ستمبر 1948 کو بھارتی افواج نے دکن پر حملہ کر دیا۔ 17 ستمبر 1948 کو نظام کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور بھارت نے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 2، جوناگڑھ۔ جوناگڑھ کا نواب مسلمان تھا، لیکن آبادی کی اکثریت غیر مسلم تھی۔ یہ ریاست کراچی سے 480 کلومیٹر دور تھی۔ آبادی 7 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ نواب نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ بھارت کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے الحاق کو تسلیم نہ کرنے اور جوناگڑھ کو بھارت کا ایک حصہ ثابت کرنے کے حق میں دلائل دیے۔ پاکستان نے نواب جوناگڑھ کے الحاق کے اعلان کو قبول کرتے ہوئے ایک خط جاری کر دیا، جس کی نقل گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی بھیجی گئی۔ بھارت نے پاکستان کی توثیق کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت سے تعبیر کیا۔ جوناگڑھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور خوراک اور دیگر ضروریات ریاست کے اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ بھارتی افواج نے جوناگڑھ میں داخل ہو کر اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ نواب نے یہ صورت دیکھی تو ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ نواب نے ایک درخواست اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھیجی، لیکن کوئی رد عمل نہ ہوا۔ پاکستان بھی اقوام متحدہ میں جوناگڑھ کے تنازع کو لے گیا، لیکن یہ معاملہ ابھی تک اقوام متحدہ کے پاس بغیر کسی فیصلے کے پڑا ہے۔ نمبر 3، مناوادر۔ جوناگڑھ کے قریب ایک اور ریاست مناوادر کے مسلمان حکمران نے بھی پاکستان سے الحاق کرنے کا اعلان کیا۔ جوناگڑھ کے ساتھ ساتھ بھارتی افواج نے مناوا پر بھی حملہ کیا اور اسے زبردستی اپنے قبضے میں لے لیا۔ مناوا اور جوناگڑھ کی ریاستوں پر فوج کشی کے احکامات پر گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے دستخط کیے تھے۔ نمبر 4، ریاست جموں کشمیر۔ ریاست جموں کشمیر پاکستان کے شمال میں برصغیر کی ریاستوں میں علاقے کے اعتبار سے سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس ریاست کی سرحدیں چین، تبت، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی کل آبادی 40 لاکھ کے قریب تھی۔ آبادی کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ برطانوی حکومت نے اس ریاست کو ایک ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے پاس صرف 75 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ اور ان کے جانشینوں نے اپنے مسلم رعایا پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے۔ معمولی جرائم کی پاداش میں مسلمانوں کو کڑی سزائیں دی جاتی۔ تنگ آ کر 1930 میں کشمیری مسلمانوں نے ڈوگرا راج کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کر دی۔
برطانوی حکومت کی مدد کے ساتھ راجہ نے عوامی تحریک کو سختی سے کچل دیا۔ ریاست جموں کشمیر جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی اعتبار سے پاکستان سے بہت قریب رہی۔ پاکستان کو سیراب کرنے والے اکثر دریا کشمیر سے نکلتے ہیں۔ 1947 میں کشمیری عوام چاہتے تھے کہ راجہ پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کرے، لیکن راجہ اس پر آمادہ نہ ہوا۔ عوام نے محسوس کیا کہ راجہ ان کے جذبوں کے مطابق الحاق نہیں کرنا چاہتا، تو انہوں نے ایک بڑی تحریک شروع کر دی۔ راجہ نے سختی سے کام لیا اور لاکھوں افراد کو ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ 2.25 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ تحریک دبائی نہ جا سکی اور راجہ نے بھارتی حکومت سے مدد کی درخواست کی۔ بھارت نے اپنی افواج ریاست میں اتار دی اور ساتھ ہی دباؤ ڈالا کہ راجہ بھارت سے ریاست کے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دے۔ راجہ ایسا کرنے سے گریز کرتا رہا۔ بھارتی حکومت نے ایک جعلی دستاویز تیار کی اور اعلان کر دیا کہ راجہ نے ریاست کو بھارت میں شامل کرنے کی تجویز کی درخواست کی ہے، جسے بھارتی حکومت نے مان لیا ہے۔ کشمیری عوام راجہ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، اب انہوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے۔ سابقہ کشمیری فوجی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قیادت کرنے لگے۔ رضاکاروں کے جتھے آزادی کے لیے بھارتی افواج اور راجہ کے دستوں کے خلاف جہاد میں شامل ہوئے، تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت سا علاقہ راجہ کے قبضے سے نکل گیا۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی پوری اخلاقی اور مالی امداد تحریک آزادی کشمیر کو حاصل ہوئی، تو آزادی کے لیے لڑنے والوں کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ بھارت نے حالات کا رخ دیکھا تو اقوام متحدہ کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 2 قراردادیں منظور کی اور دونوں ممالک کو جنگ بند کرنے کی تلقین کی۔ حد بندی کیے جانے کا فیصلہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کشمیری عوام کی رائے معلوم کی جائے گی۔ ان کی مرضی کے مطابق کشمیر کا الحاق بھارت یا پاکستان سے ہو جائے گا۔ پاکستان اور کشمیری مجاہدین نے اپنی برتر فوجی پوزیشن کے باوجود قراردادوں کا احترام کرتے ہوئے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس تصواب رائے کرانے کا اعلان تو اقوام متحدہ نے کر دیا، لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ 1965 اور 1971 میں 2 جنگیں ہوئی، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ پچھلے 15 سالوں سے کشمیری مجاہدین ہتھیار اٹھائے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے، لیکن وہ کوئی مؤثر قدم اٹھانے سے قاصر ہے۔